یہ جو فیملی ولاگرز ہیں، یہ جو ٹرینڈ ہماری سوسائٹی میں بنتا جا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو اجاڑا جاتا ہے شادیوں کے اوپر، سلامیوں کے اوپر، اس کے بعد ایک اور گناہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ گناہ بھی اسلام میں، قرآن میں اللہ کے نزدیک بہت سخت، یعنی اس کو بھی کہا گیا ہے، ناپسند کیا گیا ہے اور وہ گناہ ہے یعنی پیسے کا یا تکبر کا اظہار کرنا یا شو آف کرنا، دکھاوا کسی صورت اسلام میں، ہمارے مذہب میں، یا ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے تو ویسے ہی یہ منع ہے نا، ممنوع ہے یہ، اور یہ وہ عمل ہیں جو شیطان کے کرنے کے کام ہیں، اور یہ آپ کو مزید ایسے چیزوں کے اندر انوالو کرتے. اب چاہے وہ یہ رجب بٹ صاحب کی شادی، چاہے سسٹرولوجی کی شادی ہو، چاہے ڈکی بائی کی شادی ہو، یا ان کے اسی طرح کے کسی اور پیٹی بائی کی شادی ہو، یہ جو ہم نے ایک سائن سمجھ لیا ہے نا، ایک سمبل بنا دیا ہے اس چیز کو کہ جو زیادہ پیسے اڑاتا ہے وہ شاید، پتہ نہیں یہ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کون سی تعلیمات ہمیں دکھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں، یا یہ کون سا کانٹینٹ ہم لوگوں کو آگے دکھا کے بچوں کے اوپر یہ کون سے اثرات چھوڑ رہے ہیں، اور پھر ایک نہیں اس کے اوپر دو گناہ کرنا. اور پھر یہ پیسہ جو ہے، مطلب یہ 100 آف ملین اگر آپ کہیں کسی غریب کو دے دیں، آپ نے، ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے سادگی کے اندر نہ صحیح، آپ کی مجبوری ہے، اگر آپ عادت سے مجبور ہیں، اگر آپ میں نہیں ہے اتنا شعور اور اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا ہے، اگر حرام کا پیسہ اتنا آپ کے پاس ہے تو اس کو تھوڑا شو آف کر لیں آپ. اور وہ کرتے ہوئے پھر جو تکبر، ایک جو اکڑ سامنے آتی ہے نظر، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں. یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اگر دکھاوا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کا دکھاوا کر کے، یعنی اظہار کرتے ہیں پیسے کا، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ نہ تو یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی قیامت پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی اس آیت سے اس کا جو مفہوم ہے، ہمیں اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ ایسا کر کے نہ صرف یہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو بہت ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک ہے، اس کو پسند نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ایک اور چیز کی نفی کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے اوپر لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتے. یہ لوگ نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور نہ اللہ پہ ایمان لائے اور نہ قیامت پہ. تو آپ مجھے بتا دیں اگر میں کوئی غلط آیت پڑھ رہا ہوں، یا میں اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوں کہ دکھاوا کرنا جو ہے وہ بھی پیسے کا دکھاوا کرنا، کہ لوگ یہ سمجھیں گے ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، نمائش کرنا، اس میں تو نہ جانے کتنے زیادہ گناہ شامل ہیں. فضول خرچی آپ الگ کر رہے ہیں، دکھاوا آپ الگ کر رہے ہیں، پھر پیسوں کا ویسٹیج جو ہے وہ آپ الگ کر رہے ہیں، پھر آپ کون سی رسومات کے اوپر یہ کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک عادت، کوئی ایک چیز، کوئی ایک یہ جو ایکٹ ہے مجھے بتا دیں ہمارے پروفٹ یا ہمارے جو صحابہ کرام تھے جن کو ہم مانتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی اچھا عمل ہو، یا ان میں سے کسی ایک نے اس کا ایون 1% بھی ایکٹ کوئی کیا ہو. اور یہ لوگ ماننے والے ہیں کن کے؟ اہل بیت کے. یہ حسین کا نام بھی لیتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ، ہم سے زیادہ ان کے کوئی قریب ہی نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ ان کے عمل دیکھتے ہیں، دوسری سائڈ پہ اگر آپ ان کی پریکٹیکل لائف کو دیکھتے ہیں، تو یہ کس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر انہی لوگوں کے لیے ہے، اور یہ میں نے نہیں ہمارے پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ ریاکاری کرتا ہے، جو بندہ دکھاوا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے. تو اس میں مجھے آپ بتا دیں کہ ہمیں کس بیس کے اوپر ان لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. یعنی یہ کھلم کھلا نفی کرتے ہیں کی تعلیمات اور ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، اور یہ مطلب، اور یہ ڈیلی بیسس کی ان کی لائف ہے. پیسے کو اجاڑنا، اسلام کے اندر پیسہ صرف غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کے اوپر، یہ کہتے ہیں امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صرف غریبوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، یا پھر اتنا خرچ ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے غریب کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں. لیکن ہم لوگ آج دیکھتے ہیں کہ پیسے کو اڑایا جا رہا ہے، فریش نوٹس کی وہ کاپیاں ہوتی ہیں، اس کو وہ مطلب پھینکا جاتا ہے، اور وہ تکبر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، دکھاوا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا. یہ کون سی مثالیں ہیں جو یہ قائم کر رہے ہیں؟ کون سی ایگزامپلز یہ لوگ سیٹ کر رہے ہیں؟ کیا